بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کو اپنے ان دونوں نواسوں سے جتنی محبت تھی، جتنا آپ کو ان سے پیار تھا، جتنی آپ ان پر شفقت فرمایا کرتے تھے، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں نا، صحیح احادیث کا، تو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام حضور نے خود تجویز فرمایا، ان کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عقیقہ فرمایا، ان کے کان میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، ان کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما ریحانتای من الدنیا، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سامنے سے بعض روایات میں آتا ہے حضرت حسن تشریف لائے، آپ خطبہ درمیان میں چھوڑ کر اترے اور حضرت حسن کو لیا اور اپنے پاس بٹھا دیا۔ کئی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سوار کیا کرتے تھے، اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، حضور کا جو ان سے پیار ہے، عجیب و غریب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے یا اللہ آپ بھی ان سے محبت کریں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عجیب و غریب ان سے محبت تھی، اور پھر جس بے دردی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جو ایک المناک سانحہ ہے اسلامی تاریخ کے اندر، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر، ایک دردناک المناک، یعنی انسان جب اس کو پڑھتا ہے، جب اس کا مطالعہ کرتا ہے، جب اس کے بارے میں سوچتا ہے تو بار بار دل میں آتا ہے کاش یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور آپ کے اس چہیتے نواسے کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا تو آپ پہ کیا گزرتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں ارشادات کیا ہوتے۔ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اگر وہ زندہ ہوتی ان کے دل پہ کیا گزرتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، واقعہ کربلا ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام لے کر آیا۔ آج کے دور میں دیکھیں، محض حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا تذکرہ کر لینے سے ہم بری ذمہ نہیں ہو جاتے۔ اصل چیز ان کی پیروی کرنا ہے، اصل چیز اس راستے پر چلنا ہے جس راستے کا ان حضرات نے انتخاب کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر جو بہت بڑا درس ہے وہ یہ ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے، شریعت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تنہا ہونا پڑتا ہے۔ وہ تنہا ہوتا ہے، وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے۔ سوسائٹی، معاشرہ، رشتہ دار، خاندان بعض اوقات آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، اس لیے کہ آپ اسلام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، اگر ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، اگر ہم دین کی صحیح تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اگر ہم واقعتاً حضرت حسین کے پیروکار ہیں، اگر ہم واقعتاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیشوا، مقتدا اور امام مانتے ہیں، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب دین کا صحیح رخ ہمیں پتہ چل جائے، پھر اگر جان جاتی ہے تو جائے، گردن کٹتی ہے تو کٹے، لیکن اسلام کے کسی حکم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں۔ آج بہت سی چیزوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم مسلمان اسلام کی بہت سی وہ تعلیمات جو بالکل واضح ہیں،
اس کے اوپر جب کوئی بات آتی ہے، کوئی لبرل میڈیا اس پہ بات کرتا ہے، لبرل لوگوں کی طرف سے اس پہ کوئی اعتراض کیا جاتا ہے، ہم فوراً ایکسکیوز یعنی معذرت خواہانہ لہجے کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ نہیں اسلام نے تو جناب پردے کا حکم اس لیے دیا تھا، نہیں جناب اسلام نے تو پردے کا حکم اس لیے دیا تھا، نہیں جی جہاد کا حکم۔ بھائی جو اسلام کا حکم ہے اور قرآن حدیث سے ثابت ہے تو اس پہ ہمیں ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور ہم یزید کے پیروکار نہیں ہیں، ہم عبید اللہ بن زیاد کے اور شمر کے پیروکار نہیں ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ایک طرف ساری دنیا ہو، طاقتور فوج ہو، لیکن دوسری طرف اسلام کا حکم ہو تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ واقعہ کربلا کا وہ درس ہے کہ اگر ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے دین پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جو دین پر اس وقت اعتراضات ہو رہے ہیں میڈیا کی طرف سے، لبرل لوگوں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، اور جب ہم حضرت حسین کے رستے پر چلیں گے تو یہی جنت کے سردار ہیں، یہی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب ہم ان کے راستے پر چلیں گے اور دین کے لیے ہمیں تنہا بھی ہونا پڑے، تنہائی کو ہم گوارا کریں گے، دین کو نہیں چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ حضرات بھی ہماری سفارش کریں گے، ہمیں اپنی آغوش میں لے لیں گے، اور ہم بھی جنت میں جب یہ سرداری کر رہے ہوں گے ہم بھی ان کے غلاموں میں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں حسینی بنائے، حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔